السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اپنا مسٹر لو اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مسٹر لو 998۔ آج میرے پاس ایسی ہستی ایسی ذات موجود ہیں جن کی ہر بات آلریڈی بہت مشہور ہے، کبھی ARY پہ، کبھی سما پہ، تقریباً تمام بڑے چینلز پہ موجود ہے، اور ان کی زندگی سے بہت سے لوگوں کو انسپریشن ملی، بہت سی عورتوں کو جو مرنا چاہتی ہیں لیکن اب ان کے اندر ایک جینے کی شمع روشن ہے الحمدللہ۔ اور ایسی ذات جی ان کا نام تو ہے عظمیٰ لیکن ان کی پہچان ہے اسٹرانگ عظمیٰ۔ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہے میری بہنا؟ الحمدللہ۔ یہ آپ کا بڑا ایکسنٹ مشہور ہے، بڑا مجھے اچھا لگتا ہے۔ السلام علیکم ویورز، میں آپ کی اپنی اسٹرانگ عظمیٰ، کیسی ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ اس پہ نا ایک بندہ فیمس بھی ہو گیا تو اس نے یہی کہا السلام علیکم ویورز، میں ہوں اسٹرانگ عظمیٰ، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹرانگ عظمیٰ چینل، تو وہ اس پہ وائرل ہو گیا، 4 لاکھ ویو لے گیا تھا کاپی کر کے۔ اچھا بہنا، ایسا ہے کہ بہت سے لوگ نا یہ چیز میرے تھرو آؤٹ چینل دیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ ماشاءاللہ اتنا مسکرا رہی ہیں، اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنی درد بھری داستان بھی موجود ہے اور کتنی تلخیاں موجود ہیں، جبکہ سب چینل پہ تو چل رہا ہے لیکن میرے چینل سے بھی وہ جاننا چاہتے ہیں۔ لیکن مختصر سے انداز میں آپ ضرور بتائیے ویورز کو کتنی تلخیاں موجود ہیں اور اس مسکراہٹ کے پیچھے ابھی بھی کوئی اداسی باقی ہے؟ جی میں شروع سے ہی بچپن سے ہی بڑا ہنستی تھی، بڑا ہی ہنستی تھی، پتہ نہیں کیا تھا، تو مجھے سارے یہ کہتے تھے جو لوگ زیادہ ہنستے ہیں ان کو بڑے دکھ دیکھنے پڑتے ہیں، تو میں شروع سے بڑا ہنستی تھی، لیکن پھر میری ہنسی چھن گئی کچھ عرصہ، لیکن پھر بھی میں نے اپنے چہرے پہ ایک مسکراہٹ رکھی اور اندر جو میرا درد تھا وہ میں نے کسی کو دیکھنے نہیں دیا۔ اور مجھے زندگی کے 15 سے 17 سال سمجھ ہی نہیں آئی کہ صبح کب ہوئی ہے، شام کب ہوئی ہے، اور دن کب ہوا ہے، رات کب ہوئی ہے، بارش ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، سردی ہے گرمی، مجھے سمجھ نہیں آئی، کیونکہ میں نے اتنا کچھ اپنی لائف میں فیس کیا، اتنی ہارڈ شپس میں نے دیکھی، تو اس کے اندر مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اور جو میری مسکراہٹ ہے اس کے پیچھے آپ کو پتہ ہے، جس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے نا اس کے پیچھے بہت درد چھپا ہوتا ہے، جو انسان کی مسکراہٹ کے اندر بھی نظر آتا ہے، لیکن وہ دیکھنے والوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کس انداز سے دیکھتے ہیں۔ اچھا مجھے اسٹرانگ عظمیٰ مجھے یہ بھی بتائیے کہ بڑے بڑے لوگ جو نا A کلاس بزنس کلاس کے لوگ پیسہ لے کے گاڑیوں میں بچوں کو لے کے باہر یونیورسٹی کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، اتنی بڑی یونیورسٹی، وہاں سے آپ نے صرف ایڈمیشن نہیں لیا بلکہ آپ نے MBA کیا اور وہ بھی بہت اچھی پوزیشن میں۔ اس کے پیچھے کیا کوئی راز ہے، کوئی دعا ہے، آپ کی محنت ہے، کوئی خاص عطا ہے، کوئی اللہ سے کوئی خاص لگاؤ ہے جو اتنی کرم نوازی ہوئی؟ الحمدللہ میں نے شروع سے بڑی محنت کی، میں نے ایز اے سویپر سب سے پہلے کام کیا تھا۔ سب سے پہلے جب میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، میرے ہسبینڈ ہمیں چھوڑ کے گئے، تو میں پڑھی لکھی نہیں تھی، تو اس وقت پھر میں نے ایک اسکول کی سب سے پہلے صفائی کی، ایز اے سویپر مجھے وہاں پہ جاب ملی، اور اس کے بعد میں نے ایک میڈیکل سٹور کی بھی صفائی کی، تو وہاں سے پھر مجھے پڑھنے کا جب شوق ہوا کہ میں نے پڑھنا ہے اب، تو پھر میں نے ڈائریکٹ میٹرک کیا تھا جو کہ سب کو پتہ ہے، اس کے بعد میں نے انٹر کیا۔ جب میں BCom میں تھی، BCom میں نے کیا پارٹ 2 میں، تو میرا دوبارہ نکاح ہوا، تو اس کے بعد پھر میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے MBA کرنا ہے، وہ بھی کسی اچھی یونیورسٹی سے، تو پھر میں نے UMT کے اندر ایڈمیشن لیا، تو ایڈمیشن لے کے جب میرا انٹری ٹیسٹ ہوا تو میں اس میں پاس ہو گئی تھی، بٹ پاس تو میں ہوئی تھی لیکن اس کی فیس جو تھی وہ بہت زیادہ تھی، تو جب وہاں پہ ان کا بورڈ بیٹھا، میرے ساتھ میٹنگ ہوئی، تو اس کے اندر ایک ڈائریکٹر نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اس کو، انہوں نے کہا نا کہ آپ نے اپنی پرسنل جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہمیں لکھ کے دینی ہے، تو آپ کی فائل چیک کرتے ہیں جب آپ ایڈمیشن لیتے ہیں۔ انٹری ٹیسٹ تو میں نے پاس کر لیا، تو اس کے اندر صاف لکھا ہوا تھا کہ میری بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو اس میں سے ایک ڈائریکٹر نے کہا کہ ان کو ہمیں ایڈمیشن نہیں دینا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ یہ کل کو فی نہ پے کرے، تو اس وجہ سے میں بڑا ڈسہارڈ بھی ہوئی، لیکن 4 ڈائریکٹر کا بورڈ بیٹھا تھا، اس میں سے ایک نے کہا کہ ہمیں ان کو ایڈمیشن دینا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ یہ، مجھے لگتا ہے کہ ان کو ہمیں ایڈمیشن دینا چاہیے، کیونکہ پرسنل ہسٹری کے اندر میرا سارا لکھا ہوا تھا کہ میں میریڈ ہوں، میرے 2 بچے ہیں، تو سارا کچھ، تو پھر مجھے ایڈمیشن مل گیا۔ تو اس کے بعد میں نے، میری فرسٹ ہی کلاس تھی، میں نے ایک کمیٹی ڈالی ہوئی تھی، وہ میری نکلی، تو میں نے بڑے اچھے طریقے سے ایڈمیشن کی فیس پے کی اور میں نے ایڈمیشن لیا، اور میری فرسٹ کلاس کے اندر میرے ہسبینڈ کو پیرالائز اور ہیمریج ہوا، جس کی وجہ سے پھر مجھے وہاں سے قرضہ حسنہ ملا۔ لیکن وہ جو ہے کیا کہتے ہیں، میں نے جو دیکھا تھا وہ جبار صاحب کو پیرالائز ہوا، برین ہیمریج ہوا، وہ نیئر ٹو ڈیتھ تھے، بڑی ڈینجرس ترین جو ہے نا وہ کنڈیشن تھی، اس سے بھی وہ بچ گئے۔ اس کے پیچھے بھی آپ نے کتنی کوئی دعائیں کی تھیں، بہت دعائیں کی تھیں، اور ایسی کنڈیشن میں تو بہت سی فیمیل ہمت ہار جاتی ہیں، بڑی دلیر بھی ہوتی ہیں، وہ بھی ہار جاتی ہیں، کوئی سوسائڈ کر جاتی ہیں، لیکن آپ کے اندر وہ جینے کا جذبہ، آگے بڑھنے کی امنگ، امید، کتنا کو اللہ پہ یقین تھا اس وقت بھی؟
الحمدللہ جب میں میڈیکل سٹور پہ کام کرتی تھی وہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے میرے ساتھ، تو وہ مجھے نا بڑا کہتے ہوتے تھے اللہ نے ایک دن آپ کو بڑے رنگ لگانے ہیں، بڑے بڑے پاگ لگن گے، ایسے وہ کہتے تھے. میں کہتی تھی وہ کیسے؟ تو مجھے نا بڑا ہی ایمان تھا اللہ پہ. تو ایک دن میں جا رہی تھی روڈ پہ، اس اسکول کی میں صفائی کر کے آ رہی تو میرے پاس 4 روپے تھے. اس ٹائم وین کا کرایہ تھا 5 روپے، تو میرے پاس 1 روپیہ نہیں تھا. تو میں نے نا اللہ سے دعا مانگی، میں نے کہا یا اللہ، یہ بات میں نے صرف اردو پوائنٹ پہ بتائی تھی. تو میں نے کہا یا اللہ مجھے 1 روپیہ دے دے، میری عزت بچا لے آج. تو اگر آج میری عزت تو بچا لیتا ہے نا، تو زندگی میں یہ جو 1 روپیہ ہے نا، اس کا احسان انشاءاللہ تعالیٰ کسی صورت میں واپس کروں گی. کیونکہ اگر میں ویگن میں بیٹھتی ہوں تو میں نے ان سے کہا نا کہ میرے پاس 4 روپے 1 روپیہ نہیں، تو وہ کہے گا اتنی جوان ہے، یہ جھوٹ بول رہی، اس طرح لوگ میرے یقین نہیں کریں گے. تو میرے پاس صرف 4 روپے تھے. تو اتنی میں نے بات کی تو میں نے 1 قدم آگے دیکھا، جا رہی تھی، اور 1 قدم میں نے بڑھایا تو آگے 1 روپیہ پڑا ہوا تھا. تو میں نے وہ 1 روپیہ اٹھایا اور اپنے ہاتھ پہ رکھا، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو میں نے وین کا کرایہ دیا، میں گھر پہنچ گئی. جب میں MBA کر رہی تھی میرے ہسبینڈ کو پیرالائز ہیمریج ہوا، تو ڈاکٹروں نے کہا ہی از ڈیڈ. تو ڈبل ہیمریج ہو گیا تھا، وہ کومے میں چلے گئے تھے. اور اس ٹائم میرا میڈیکل سٹور تھا، میری 6 ماہ کی بچی تھی، اور میرا 7 سال کا بیٹا تھا، میرا گھر، میڈیکل سٹور، ہسبینڈ میرے کومے میں. تو یونیورسٹی میں MBA کی فرسٹ کلاس، آپ کو پتہ ہے MBA میں بڑا آپ کا کمپٹیشن ہوتا ہے پروفیشنل ایجوکیشن کے اندر آنا. تو اللہ نہ کرے کسی لڑکی کی زندگی میں اگر کوئی ایسی ٹریجڈی ہو نا، تو وہ ہمت ہار جاتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں. لیکن اس ٹائم پھر 1 ہفتہ مجھے سمجھ نہیں آئی، پھر میں نے اپنے آپ کو بڑا اسٹرانگ کیا، اپنے اندر کو مضبوط کیا، اور پھر میں نے سب مشکلوں کو طے کیا. میں نے کہا کوئی بات نہیں، اور مجھے اللہ پہ اتنا یقین تھا کہ اس کو کچھ نہیں ہوگا، میرے ہسبینڈ کو انشاءاللہ تعالیٰ. میں نے اتنی دعائیں کروائی تھی، آپ بلیو کریں کہ میری چھوٹی 6 ماہ کی بچی تھی، تو میں نے اس کے ہاتھ اٹھائے، میں نے کہا آپ دعا کرو پاپا ٹھیک ہو جائیں گے. تو رستے میں میرا اس ٹائم پیپرز بھی تھے، رستے میں جو مجھے نظر آ رہا تھا، میں نے بندہ، بی بی، بوڑھا بچہ، میں سب سے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ دعا کریں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، کہ اللہ نہ کرے کبھی ان کو کچھ ہو. اگر ان کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ تو پتہ نہیں اللہ نے میری کون سی نیکی یا کون سی دعا تھی وہ قبول کی. تو الحمدللہ وہ کومے سے باہر آ گئے. میڈیکل سٹور کو میں نہیں سنبھال سکی، میں نے تقریباً اس کو 3-4 ماہ سنبھالا، لیکن پھر میرے سے وہ نہیں سنبھالا گیا کیونکہ میری کلاسز تھیں سارا. تو بڑا ٹف ٹائم میں نے دیکھا، کئی دن مجھے بھوکے بھی گزارنے پڑے، کئی گھنٹے مجھے پیدل چلنا پڑتا تھا یونیورسٹی جاتے ہوئے. میرے پاس فیس نہیں تھی، شکر ہے میرا قرضہ حسنہ پروو ہوا وہاں سے. تو پھر میں نے اس طرح اپنی جرنی جو تھی سٹارٹ کی. پھر میرے ہسبینڈ جو ہے وہ کومے سے باہر آئے، پھر وہ 1.5 سال بیڈ پہ رہے. 6 ماہ بعد انہوں نے بولنا سٹارٹ کیا، امی ابو، اس طرح میرا نام لیا، بچوں کا نام لیا. تو 1.5 سال کے بعد دوبارہ پھر ہم نے جب وہ ٹھیک ہوئے تو اپنا دوبارہ میڈیکل سٹور سٹارٹ کیا. الحمدللہ وہ بھی میرے ٹیچر تھے 4-5، انہوں نے ہمیں قرضہ حسنہ دیا کہ آپ یہ قرضہ حسنہ لے لیں اور جا کے اپنا میڈیکل سٹور سٹارٹ کریں. لیکن بہت سے لوگوں کو، عام طور پہ 99 لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی ایسی سچویشن بن جائے تو قرضہ حسنہ بھی کوئی ایسا ایک طریقہ کار ہے، کوئی لوگ دیتے بھی ہیں. تو آپ کے ذہن میں اتنی مشکل ترین کیفیت میں کیسے ذہن میں آیا یہ؟ میں نے نا جب میرے ہسبینڈ 1.5 سال بعد کومے سے بیڈ سے اٹھے تو مجھے یونیورسٹی کے اندر اٹیک ہو گیا. میں اچانک آپ کو بھی اٹیک ہوا؟ جی. کس چیز کا؟ میں میری کلاس ہو رہی تھی، تو میری ایک دوست میرے ساتھ بیٹھی تھی، تو میں نے اس سے کہا تم مجھے نظر نہیں آ رہی لیفٹ سائڈ سے. کہہ رہی تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ہاں، میری لیفٹ سائڈ سے تم مجھے نظر نہیں آ رہی. اتنا ہی میں نے کہا ہے. تو اس کے بعد میرے سر نے مجھے کہا کہ وائی آر یو ٹاکنگ. تو میں نے کہا سوری، میں نے اتنا ہی بولا. اس کے بعد مجھے نہیں پتا، تو میں گر گئی. تو پھر مجھے ریسکیو کے اندر ڈال لیا گیا، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں جناح ہاسپٹل میں تھی. چاروں طرف میرے بچے تھے، کلاس کے بچے، میرے ٹیچر بھی، میری امی ابو سارے، میرے ہسبینڈ بھی وہاں پہ تھے. تو پھر ڈاکٹر نے یہ ایک بینچ بیٹھا کہ اتنی ینگ ایج کے اندر یہ انفلیٹیا کا اٹیک نہیں آتا. تو اس کے بعد پھر میرے ٹیچروں نے پوچھا، میں نے پھر ان کو بتایا. اس سے پہلے ان کو نہیں پتا تھی میری ہسٹری. میں نے پھر بتایا، میں نے کہا سر میری یہ بیک گراؤنڈ ہے. تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ہم سارے ٹیچر مل کے اپنے ہسبینڈ کو لے کے آنا. پھر میں ان کو نیکسٹ ڈے یونیورسٹی لے کے گئی، تو انہوں نے ان کو ملے، دیکھا. تو کمیونیکیشن میں بڑی پرابلم تھی، ان سے بولا نہیں جا رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ان کو جاب نہیں ہم نے دینی، کہ اللہ نہ کرے کوئی زندگی میں کوئی مس ہیپ ہوا، جاب میں بڑے ٹینشن ہوتی ہے، تو ان کو ٹینشن نہیں آنی چاہیے. ہم آپ کو قرضہ حسنہ دیتے ہیں، تو آپ جا کے اپنا میڈیکل سٹور چلائیں. 5 سال کے بعد آپ نے تھوڑے کر کے وہ پیسے واپس کرنے ہیں. تو اس طرح مجھے قرضہ حسنہ ملا تھا. اچھا، تو عظمیٰ سے اسٹرانگ عظمیٰ، یہ کتنی دیر کا یہ سفر ہے، یہ آپ بتائیے ذرا.
میں نے الحمدللہ MBA کی ڈگری کمپلیٹ کی, 3.34 میرا CGP آیا الحمدللہ. اور ڈیورنگ میرا لاسٹ سمیسٹر تھا تو مجھے جاب مل گئی ایک کمپنی کے اندر اسسٹنٹ فائنانس مینیجر کی. تو ابھی مجھے 2 ماہ ہوئے تھے جاب کرتے ہوئے, تو میں بڑا خوش تھی کہ چلے ابھی میرا MBA کا, میرے ٹیچر بھی بڑے خوش ہوئے کہ جب MBA کا لاسٹ سمیسٹر ہو تو جاب مل جائے نا تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے ڈیورنگ MBA جاب ملنا. تو جب مجھے جاب ملی تو 2 ماہ بعد ہی میرے ہسبینڈ کا ایکسیڈنٹ ہوا, دوبارہ ان کی ٹانگ فریکچر ہو گئی اور پھر میں نے جاب سے ریزائن کیا. وہ برین ہیمریج ہونے کے بعد دوبارہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ جی, یہ اس کے 2-3 سال بعد دوبارہ ایکسیڈنٹ ہو کے ان کی ٹانگ فریکچر ہو گئی. پھر میں نے جاب سے ریزائن کیا اور میں نے اپنے میڈیکل سٹور کو سنبھالا. صبح 8 سے رات 1 بجے تک میں نے وہاں پہ ڈیوٹی دی. تو پھر نا مجھے یہ نا جوڑوں کا درد ہو گیا, اتنی پین مجھے ہوئی, اتنی پین ہوتی تھی کہ میرے سے واش روم بھی نہیں کیا جاتا. میرا بیٹا ہی مجھے نہلاتا, وہی مجھے سب کچھ کرتا. تو ایک دن نا میں تنگ آ گئی, میں نے کہا میں نے زندگی میں اتنی سرکمسٹانسز, اتنی ہارڈشپس کو فیس کیا ہے, تو اب میں کسی کے اوپر ڈپینڈ ہو گئی ہوں. یعنی کہ مجھے پانی پلانے والا, ایک دن میں اٹھی تو میں بیڈ سے نا میرے سے اٹھا نہیں گیا, میں نے گلاس پانی کا پکڑا, میرے ہاتھ سے گر گیا. تو میں نے کہا میں اب کسی کے اوپر ڈپینڈ ہوگی, مجھے اس لائف کو ختم کر دینا چاہیے. حالانکہ میں اتنی مضبوط تھی, لیکن ایک لمحہ میری لائف کے اندر آیا کہ میں نے اپنے آپ کو ختم کرنے کا سوچا. تو میں نے یعنی کہ سوسائڈ کا بھی ذہن میں آیا؟ جی میرے ذہن میں نے کہا میں اب اس زندگی سے تنگ آ گئی ہوں درد سے. میں نے سوئچ بورڈ کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا تو میرا بیٹا بھی اسکول سے آیا ہی تھا, اس نے اتنی چیخیں ماری, اس نے مجھے پکڑ لیا. ساتھ والے ہمسائے بڑے اچھے تھے, وہ آگے آنٹی انکل نے مجھے پکڑ لیا, پانی وغیرہ پلایا. کہتے ہیں کیا ہو گیا, تم اتنی ہمت والی تھی, تم نے یہ کیوں سوچا؟ میں نے کہا مجھے پین بڑی ہوتی ہے, میرے سے برداشت نہیں ہوتی. اس دن پھر میرے بیٹے نے مجھے کہا ماما یو آر ویری اسٹرانگ, آپ کی اسٹوری اتنی موٹیویشنل, اتنی انسپریشنل ہے, پلیز آپ اپنا YouTube پہ چینل بنائیں اور اس کے اوپر اپنی سٹوری بتائیں لوگوں کو. تو میں نے کہا ہم کیا کریں گے, ہمارے پاس نا ایک ٹوٹا سا موبائل تھا. تو کہتے ہیں میں آپ کی ویڈیو بنایا کروں گا, آپ نے بتانا ہے کہ لائف میں میں نے کیا کیا فیس کیا ہے. میں نے چھان برے بھی کھائے, میں نے امرود بھی بیچے, میں نے گرم انڈے بیچے, میں نے پتہ نہیں کیا کیا فیس کیا. کہتے ہیں آپ پوری لائف اپنی نا ہسٹری بتائیے, ہو سکتا ہے اور اس بیس پہ ہم چینل بناتے ہیں کہ یہاں سے نا پیسے بھی آتے ہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا ہے وہ مجھے سب کچھ پتہ ہے, آپ نے بولنا ہے. تو کہتے ہیں ہم نا ویڈیو بنائیں گے اور اس سے انکم آتی, ہو سکتا ہے وہ انکم آپ وومن امپاورمنٹ کے اوپر اسپینڈ کرنا, ہو سکتا ہے کوئی آپ کے لیے دعا کرے تو آپ تندرست ہو جائے. تو یہ میرے بیٹے نے میرا نام رکھا تھا اسٹرانگ. یہ نام تجویز کیا, تخلیق کیا انہوں نے کیا تھا بیٹے نے اتنی چھوٹی سی عمر میں؟ جی میرا بیٹا اس ٹائم 13 سال کا تھا, ماشاءاللہ وہ 14 سال کا, 1 سال ہو گیا ہمارے چینل کو بنے. تو اس نے کہا کہ میری ماما اسٹرانگ ہے, اس نے مجھے پھر یہ خطاب دیا کہ میری ماما اسٹرانگ ہے, آپ کا نام ہونا چاہیے اسٹرانگ عظمیٰ. اچھا, جو کریکٹر تھا آپ کا, بھیک مانگنا, گاڑیوں میں جانا, وہ کتنا کو مشکل تھا؟ بہت مشکل تھا, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ جب آتے تھے لوگ مانگنے والے, تو میں نے کہا ان بیگرز کے اوپر مجھے ایک ویڈیو بنانی چاہیے کہ کتنے پیسے یہ اکٹھے کرتے, آخر یہ اس کے پیچھے کون سا مافیا ہے. تو یہ میرے لیے بڑا ڈیفیکلٹ تھا, کیونکہ میں نے وہ سارا گیٹ اپ بنایا, آپ نے دیکھا ہوگا. اور اس کے بعد میرے ساتھ ایک ٹیم تھی, وہ میرے ساتھ چلے گئے, مجھے گاڑی میں لے گئے. میں نے کہا آپ کو میں پیٹرول ڈلوا دوں گی. ہم گھر سے چلے تو گئے, لیکن جب انہوں نے مجھے جا کے نا اشارے پہ اتارا تو میں نے کہا میں نے تو نہیں اترنا, میرے سے تو نہیں مانگا جائے گا, میں کیسے کسی کے آگے ہاتھ کروں. کہتے ہیں باجی اب آ گئے تو پلیز ہم نے تو ایک نا ایکسپیرینس کرنا ہے, تو آپ دیکھیں ذرا. کیونکہ جب بھی میرے پاس کوئی مانگنے والے آتے تو وہ یہی کہتے تھے کہ 200 روپے کماتے ہیں, 400 کماتے ہیں, 500 کماتے ہیں. آپ بلیو کریں, رمضان تھا, جمعے کا دن تھا, تو ہم چلے گئے. تو پہلے تو مجھے مانگنے نہیں دیا گیا, ایک سگنل کے اوپر کریم لاک, وہ لوگ آ گئے کہ آپ کہاں سے آ گئی. نہیں, تو وہاں پہ میں نے 10 منٹ مانگا, 10 سے 7-8 منٹ تھے, تو مجھے نا 320 روپے اکٹھے ہوئے. پھر ہم ایک اور جگہ پہ گئے تو وہاں سارے خواجہ سرا تھے, انہوں نے کہا ہم نے ادھر نہیں مانگنے دینا, وہ ان کا نا وہاں پہ ٹھیکا تھا. تو پھر وہاں پہ میں فیصل ٹاؤن والے اشارے پہ چلی گئی, وہاں کوئی نہیں تھا, لیکن وہ اشارہ بڑا نا 15 سیکنڈ کے لیے بند ہوتا تھا. تو پھر میں نے وہاں پہ مانگا, میرا وہ پروفیشنل نہیں تھا, مجھے اس طرح کی ایکٹنگ نہیں کرنی آتی تھی کہ کیسے مانگتے ہیں, مجھے وہ سارا بولنے میں نہیں آتا تھا. لیکن آپ بلیو کریں کہ 40 منٹ کے اندر میں نے 2000 روپے کمائے. کتنی ہیزیٹیشن ہوتی ہوگی اس وقت, کتنا وہ کانفیڈنس کیسے کریٹ کیا اپنے اندر آپ نے؟ بڑی مشکل تھا, میں نے آپ کو بتایا نا, مجھے میرا ضمیر اندر سے کہہ رہا تھا, لیکن میں نے یہی وعدہ کیا تھا کہ جو پیسے یہاں سے میں اکٹھے کروں گی وہ میں کسی غریب کو جا کے دوں گی جو سفید پوش ہوگا. تو وہ گلی میں ایک بابا جی آتے ہیں موچی بیچارے, وہ کسی سے مانگتے نہیں, میں نے وہ پیسے پھر اس کو دیے تھے, اور کچھ ایک مزدور تھے ان کو میں نے بھجوائے تھے. تو میں نے بڑا مشکل سے مانگا. آپ بلیو کریں کہ زیادہ تر نا جو لیڈ کلاس لوگ تھے انہوں نے مجھے پیسے نہیں دیے,
جو مڈل کلاس لوگ تھے لوئر پرائمری کلاس انہوں نے 10 روپے 20 روپے دیے, اور جو تھوڑے مڈل کلاس تھے انہوں نے 50 روپے بھی, کسی نے 500 بھی دیا, 100 روپیہ بھی دیا. تو اس طرح دیکھ لیں کہ میں نے, میرا وہ پروفیشن نہیں تھا, پھر بھی میں نے 40 منٹ میں 2000 روپے اکٹھے کیے. تو آپ دیکھیں کہ ان کا نہ کوئی ٹیکس نہ ریونیو, یعنی کہ سوری FBR بھی اس کے اوپر نہیں لگتا. تو رات کو یہ 8 سے 10 ہزار روپے اکٹھے کرتے ہیں. اور پر ڈے 8 سے 10 ہزار جی پر پرسن ایک بندہ اکٹھا کرتا ہے, اور ان کا بہت بڑا مافیا ہے, اور یہ بڑے برے لوگ ہوتے ہیں. یہ میں نے اس دن جا کے دیکھا, جو چھوٹا سا بچہ انہوں نے اٹھایا ہوتا ہے نا, جس کی گردن لٹک رہی ہوتی ہے, وہ ان کو ملتا ہے 300 روپیہ دہاڑی پہ, اور جو